حي على الفلاح. رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ابھی تک آپ حضرات کے سامنے صبر کے متعلق احادیث کو پیش کیا گیا تھا۔ آج سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے صدق، جسے عربی زبان میں صدق کہتے ہیں اور اردو زبان میں اسے سچائی کہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ احادیث آپ کے سامنے آئندہ سے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے آج کے درس میں آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پیش کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو انسان سچ بات کہتا ہے اس کے انعام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن جو لوگ سچ گفتگو کرتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں، ان کی سچائی انہیں نفع دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سچ بولنے کا فائدہ بیان کیا۔ فائدہ یہ ہے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب بندوں کو ان جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم، اس کا دوسرا فائدہ سچ بولنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے فائدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ چلیے آج کی حدیث، جو سب سے پہلی حدیث ہے اس باب کی، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی باتوں ختم کروں گا۔ راوی حدیث جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول حضرت حسن ابن علی ابی طالب ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں۔ ہجرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، اس وقت آپ 3 سال کی عمر کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی ایک فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جو نوجوان لوگ ہوں گے ان کے سردار جو ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت میں یہ بات بیان کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تقریباً سن 49 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی خبر آج بھی ہے، جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں پر آپ کی خبر آج بھی موجود ہے۔ سن 49 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ راوی حدیث حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے اور میں نے اس حدیث کو یاد بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چھوٹی ہے لیکن اس میں بہت سارے معنوں کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اور جس چیز پر یقین ہو اس کو کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہا، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيَةٌ، سچ بندہ گفتگو کرتا ہے، سچ بات کہتا ہے، طُمَانِينَةٌ، سچ بولنے کی وجہ سے بندے کے دل میں سکون ہوتا ہے، وَالْكِذْبُ رِيبَةٌ، اور جھوٹ بات انسان کے دل میں شک کو پیدا کرتی ہے۔ یہ پوری حدیث ہے جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر روایت کیا۔ میں نے اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ چلیے اس حدیث کی
کچھ شرح کر کے میں اپنی باتوں ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور جس چیز پہ یقین ہو اس کو کرو۔ اس کی ایک مثال، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو شک ہوا کہ آپ نے نماز میں 4 رکعت وہی نماز آپ کی ہے، آپ کو شک ہوا تیسری رکعت میں، کیا شک ہوا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی یا تیسری رکعت پڑھنا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا شک کہہ رہا ہے کہ آپ کی 2 رکعت ہوئی اور آپ کا یقین کہہ رہا ہے کہ آپ کی 3 رکعت ہوئی۔ اب ایسے مسئلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یقین جس چیز پر ہو اس پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے، شک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں پر آپ کا یقین گھٹ ہو، مضبوط ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ شک کو چھوڑ دو اور یقین پر عمل کرو۔ اس کی ایک دوسری مثال، ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، اچانک اسے اس بات کا خیال آیا کہ میرے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ اب اگر گندگی آپ کے کپڑے کے ظاہری حصے کو لگی تو آپ کو اس کا علم ہوگا کہ ظاہری حصے پر لگی۔ اب اگر گندگی باطنی حصے پر لگی، کپڑے کے پچھلے حصے پر لگی، تو اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کیا وہ گندگی صرف کپڑے کے ایک حد تک لگی یا پورے کپڑے کو لگ گئی۔ تب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس وقت یقین پر عمل کریں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ اتنا کپڑا دھو دیں گے، نہیں، بلکہ آپ کا یقین تب اس وقت مضبوط ہوگا جب پورے کپڑے کو آپ دھو دیں گے، شک نام کی گنجائش وہاں پر نہیں رہے گی۔ اس کے بعد یہ تو حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، سچ بات جو ہے انسان کے اندر سکون، اطمینان پیدا کرتی ہے۔ یقین مانیے یہ سچ ایک ایسی عادت ہے کہ جو آدمی سچ بولنے کو اپنا شیوا بنا لے، اپنی عادت بنا لے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نجات دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ وَالْكِسْبُ رِيبَةٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ جو ہے انسان کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ آدمی جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر اتنا ڈر ہوتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا جھوٹ لیک نہ ہو۔ اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ بات بات پر قسم کھاتا ہے، واللہ واللہ واللہ۔ یقین مانیے اس کی واللہ ایک حد تک آپ کو ماننے میں آئے گی، لیکن اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ میں جو واللہ کھا رہا ہوں، میں جو قسم کھا رہا ہوں، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ میری بات کی تصدیق کرے یا نہ کرے، اس کو ڈر ہوتا ہے۔ لیکن سچ بولنے والے کو ڈر نہیں ہوتا ہے، اس سے اس بات کا سکون ہوتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا، مجھے میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں سچ کہا، اور اس کا دل اس بات کو اطمینان سے قبول کرتا ہے۔ تو یہ علامت ہے سچ بولنے کی، آپ کا ضمیر جو ہے آپ کے لیے اطمینان کی گواہی دیتا ہے۔ اور آپ جھوٹ بولو گے، یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ضمیر دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن آپ کے جھوٹ بولنے پر یہ ضمیر آپ کو اس بات کا خوف دلاتا ہے، نہیں تو جھوٹ بولا ہے، تو یہ پھر بھی آپ قسم کھانے کے بعد بھی آپ کے ضمیر میں شک ہوتا ہے۔ چلیے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا كنا فيك فلا فاتك عليك من الدنيا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے پاس یہ 4 عادتیں ہو، دنیا اس کو نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، غم نہیں، لیکن 4 چیزیں جس آدمی کے پاس ہیں اس کو دنیا پوری مل گئی، دنیا مل گئی اس کو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا حفظ الصدق، آدمی سچ بات کی عادت اگر اس کے اندر آ گئی، دنیا نہ ملے لیکن وہ دنیا کا بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عفت مطعم، جس آدمی کے پاس حلال روزی ہے نا، چھوٹی روزی کیوں نہ ہو، کم روزی کیوں نہ ہو، لیکن حلال روزی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا نہ ملی کوئی غم نہیں، اس کے پاس دنیا پوری اس کو مل گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے رسول نے کہا حسن خلیقہ، آدمی کے اندر اچھے کیریکٹر ہوں، اچھے اخلاق ہوں۔ حسن اخلاق جس آدمی کے اندر ہو، یقین مانیے ایسی بڑی دولت ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ دولت آتی ہے نا، یقین مانیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، امبانی سے بڑھ کر وہ آدمی مالدار ہے۔ تو یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کریں، اور اس میں ان عادتوں میں سب سے بڑی جو عادت ہے وہ سچ بولنے کی عادت ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ عادت آ جاتی ہے نا، یقین مانیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔ اللہ سے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جتنی باتیں اس درس میں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.